الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي الأنبياء عليهم السلام أجمعين وخير السنن سنة محمد النبي الأمي وخير الأمور أوسطها وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل ألا وإن النياحة من أمر الجاهلية وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما يؤمن به ولا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، کائنات کے محسن اعظم، قائد اعظم، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اجمل پر عزیزان من، برادران ملت، میری معززات، مکرمات، معقرات اسلامی ماں اور بہنوں، اور تا حد نگاہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے دعا ہے وقت کے اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں حق بات کہنے کی اور مجھ سمیت جملہ احباب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان من، برادران ملت، اس لیے خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو عنوان آپ نے سماعت فرمایا، ذکر الہی سے اعراض کرنے والے لوگ شیطان کے جال میں کے عنوان سے معنون گفتگو سماعت فرمائی. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کی نسبت سے جو عنوان، جو موضوع فرقان حمید سے جس کا انتخاب کیا تھا، وہ عنوان تو کچھ اور تھا، لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے، حالات کے تناظر میں کچھ احباب گرامی کی ڈیمانڈ پر جو حالیہ دنوں میں
موبائلوں کی صورت میں، اخبارات کی صورت میں، میڈیا کی صورت میں کرونا وائرس کا سسٹم جو زیر بحث چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ گردش کر رہا ہے، آیا تو چین کی سرزمین پہ تھا، لیکن پریشان آس پاس کے لوگ ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، اس چیز کو اپنے اوپر، کرونا وائرس کو اپنے آپ پہ حاوی کرنے سے قبل فرقان حمید کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ ایک کرونا وائرس نہیں، کبھی کرونا وائرس، کبھی ڈینگی وائرس، یہ مختلف قسم کے وائرس پاکستان کی سرزمین کے اوپر، بالخصوص پاکستانیوں کے اوپر الا ما شاء اللہ اکثریت پریشان ہے، لیکن خالق کائنات نے جو وائرس آج سے قبل، اس امت سے قبل دنیا کے اوپر نازل فرمائے، ایک ایک وائرس کا تذکرہ خالق کائنات نے فرقان حمید میں بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، اللہ قرآن میں کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کہ اگر یہ بستیوں والے، یہ سرزمین پہ زندگیاں بسر کرنے والے ایمان لے آتے، واتقوا، اور اپنے رب کا ڈر، تقوی اللہ کا اپنے دل میں پیدا فرما لیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں سے، زمین سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن نتائج کیا سامنے آئے، اس کے اسباب کیا بنے؟ اللہ اکبر، ولیکن کذبوا، احکامات الہیہ کی تکذیب کی، انبیاء اور رسل علیہم السلام کا انکار کیا۔ مالک کائنات نے جو احکامات نازل فرمائے قوموں نے، امتوں نے ان کو جھٹلایا، پھر اللہ نے آسمان سے وائرس نازل فرمائے، عذاب بنا کر، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ حضرات، وائرس ان پہ آیا، متنبع امت محمدیہ علیہ السلام کو فرمایا، کہا اگر تم بھی ایسا کرو گے،
عذاب الہی کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، روئے زمین پر پہلا وائرس کب آیا؟ کس امت پہ آیا؟ کس قوم پہ آیا؟ اللہ اکبر۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ یہ پہلا وائرس قوم نوح علیہ السلام پہ آیا۔ جب قوم نوح نے علیہ السلام ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، نبی نوح علیہ السلام نے عرش والے رب سے التجائیں فرمائی، ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اللہ میں نے انہیں دعوتہم جہارا، کھلے عام دعوت سنائی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں ان کے سامنے برملا اعلان کرتا رہا، تیرا پیغام ان تک پہنچاتا رہا، اللہ تیرے عذاب سے میں انہیں ڈراتا رہا، متنبہ کرتا رہا۔ میں نے انہیں کہا آسمان سے اللہ کی طرف سے وائرس آئے گا، لیکن اس کا اینٹی وائرس بھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آج اس دنیا کے اوپر زندگی بسر کرنے والوں، بالخصوص میرا نوجوان طبقہ موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال بھی ہے، لیپ ٹاپ کو بھی جانتے ہیں۔ جب اس کو اوپن کرنے کے بعد، اسے آن کرنے کے بعد، اس کا سیٹ اپ مکمل کرنے کے بعد، ایک اس کے اندر اینٹی وائرس کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ کہیں کمپیوٹر کی ونڈو نہ اڑ جائے، سارا ڈیٹا اس کا تباہ نہ ہو جائے۔ بڑی محنت کے ساتھ اس کے اندر سیو کیا ہوا ڈیٹا، دن رات لگا کر محنت کر کے میں نے اس کے اندر اپنا ڈیٹا سیو کیا۔ اینٹی وائرس کیا جاتا ہے کہ جب بھی کمپیوٹر کو آن کیا جائے، وہ اینٹی وائرس کسی قسم کے وائرس کو باہر سے پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کبھی کرونا وائرس کے لیے کبھی کوئی احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں؟ کبھی کسی چیز کا استعمال، کبھی کسی چیز سے انتباہ متنبہ کیا جا رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں مسلمان، جو وائرس تیرے اندر ہے کبھی اس کا بھی اینٹی وائرس لگایا؟ اللہ اکبر۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ یہ اینٹی وائرس لگاؤ اپنے دل کو، اپنے رب سے استغفار کرو اور
تیرا رب تیرے وائرس کو اندر سے نکالے گا۔ کبھی تیرے رب نے تجھے آگاہ کیا، کہا یہ قرآن کا اینٹی وائرس لگاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ؟ اگر قرآن کا اینٹی وائرس دنیا میں لگا کر تم نے نہ لگایا، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تمام تر وائرس اپنے اندر اکٹھے کر کے تیرے سارے ڈیٹے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے زکات، صدقات، خیرات، اللہ اکبر، یہ فحش گانے، فلمیں، بیہودہ قسم کے پروگرام جو تو اپنے موبائل میں لگا کر فیس بک پہ دیکھتا ہے، نمازیں برباد کر رہے ہو اور اپنے دینی معاملات کو، اپنی عبادات، اپنی ریاست کو تم برباد کر رہے ہو۔ عرش والا کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تیرے اندر وائرس آنے کی وجہ سے اینٹی وائرس تو نے نہ لگایا، رات کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑا نہ ہوا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کی تاریکی میں اپنے اینٹی وائرس کو لگاؤ، مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، اپنے رب سے التجائیں کرو، اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا کرو، نماز تہجد کا اہتمام کرو، سب سے بہترین اینٹی وائرس۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی قرآن، اپنے کمپیوٹر کے ڈاٹے کی تباہی کی تجھے فکر ہے؟ ذرا اپنے اینٹی وائرس کی فکر کر، تیرے اندر بھی کوئی ڈاٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کمپیوٹر کے اندر وائرس آتا ہے یا موبائل میں آتا ہے، ریسٹ لگایا جاتا ہے، کمپیوٹر کا سارا ڈیٹا ونڈو ختم کر کے ادسر نو کرتے ہو۔ اس کی مثال کو یوں سمجھیے، اگر آج دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا، لیکن اینٹی وائرس لگانا بھول گئے، تباہی کے دانے پہ کھڑے، نمازیں تو نے چھوڑ دی، اللہ اکبر، اللہ کے ذکر سے تو غافل رہا، استغفار سے تو عاری رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تجھے اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال کر تیرا وائرس اللہ صاف کرے گا۔ اور میرے بھائی، اس وائرس کے لیے اینٹی وائرس دنیا میں بتایا۔ اللہ اکبر، 1441 سال، 6 ماہ 3 دن قبل یہ پیغام تیرے پاس آیا، اینٹی وائرس اللہ نے لگا کے تجھے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ایمان والو، اینٹی وائرس لگاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اپنا ڈیٹا، اپنی ونڈو خود اڑاؤ، خود ریسٹ لگاؤ اپنے آپ کو۔ استغفار کا، تلاوت قرآن کا، ذکر الہی کا، اور سارے وائرس تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ کوئی وائرس تیرے قریب نہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کرونا وائرس، کبھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبھی کسی قسم کا وائرس، کبھی کوئی عذاب، یہ اللہ کے عذاب ہیں۔ آپ انہیں لفظ وائرس استعمال کر کے اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کا مطالعہ فرمائیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ نے ان کی قوم کے اوپر ان کی بدبختی کی وجہ سے، ذرا توجہ فرمانا، اللہ نے کون کون سے وائرس لگائے اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف 9واں پارہ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے ان کے اوپر طوفان نازل فرمائے، کبھی ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ یہ آپ نے بھی اخبارات میں دیکھا، پچھلے دنوں یہ بھی بات چل رہی تھی اخبارات کی نظر میں۔ کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی سرزمین کے اوپر ٹڈیاں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وائرس، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اور آج تم بھی قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، پاکستان کے مسلمانوں، انکار کر رہے ہو۔ زبان سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اسے نہیں مانتا، عمل ظاہر کرتا ہے۔ آج مساجد نمازوں سے خالی، نمازی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جمع ہو رہے۔ میرے بھائیوں، کرکٹ کے میدان بڑے بڑے ہیں، اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں۔ کوئی اسٹیڈیم میں جا کر دیکھ رہا ہے، کوئی گھر میں ٹیلی ویژن کی صورت میں اہتمام کر رہا ہے۔ آج کوئی ضرورت نہیں ٹیلی ویژن کی رہ گئی۔ آج نوجوان اپنے موبائل کے اوپر انٹرنیٹ لگا کر پیکج کروا کے کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ نہ دیکھا کہ کرکٹ کی کھیلنے کے لیے ہم کس جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کبھی گراؤنڈ میں، کبھی گلی محلے میں، کبھی سڑکوں روڈوں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اور آج
جنازگاہ قبرستان کا احترام بھی ختم آج کی نوجوان نسل سے. کرکٹ کے نشے میں آج کے نوجوان قبرستان کی قبروں کو بوال کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں جی کرونا وائرس آیا، ڈینگی وائرس آج تک ختم نہ ہو سکا، سالوں سال گزر گئے، کیوں نہ آئے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جتنے فسادات کرونا وائرس کی صورت میں، ڈینگی وائرس کی صورت میں، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، اور یہ خون وہ کھانے کے لیے کھانا استعمال کرنے لگتے، خون اس کے اوپر تیر رہا ہوتا، کھانے میں کبھی ٹڈیاں آ رہی ہیں، کبھی مینڈک آ رہے ہیں، کبھی کوئی صورت اللہ کا عذاب بن کر آئی. افامن اہل القری، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو چکے؟ ان یاتیہم باسنا عذابا، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ان کے اوپر رات کی تاریکی میں عذاب آئے اس حال میں کہ یہ پرسکون نیند میں سو رہے ہیں. یہ اتنے بے خبر، اتنے بے خوف. او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا یہ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں بستی والے؟ ان یاتیہم باسنا ضحا، روشن منور دن میں، دن کی روشنی میں ان کے اوپر عذاب آئے. وہم یلعبون، یہ اپنی کھیل کود، اپنے تماشے میں لگے ہوئے ہیں. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے تدبیر سے بے خبر ہیں، بے خوف ہیں؟ انہیں کسی قسم کا ڈر خوف نہیں. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بے خوف وہی ہوتے ہیں جو گناہگار ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اور میرے بھائیو، اگر اللہ رب العالمین نے فرقان حمید میں پچھلی قوموں کے وائرسوں کا تذکرہ کیا، مالک کائنات نے تمہیں اینٹی وائرس بھی دیا. آج بچاؤ. تمہیں یہ پتا ہے کہ واٹس ایپ میسج میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کبھی ماؤس کا استعمال کرو، کبھی کچھ کرو، کبھی کچھ کرو، اور جو اینٹی وائرس اللہ نے دیا وہ تمہیں سمجھ نہ آیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اور تم میسیجز کے ذریعے یہ پیغام پڑھ رہے ہو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گھر جب بھی داخل ہو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، بار بار چہرے کو دھو لو، پیاس لگے تو پانی پی لو، کبھی پیاز کھا لو، کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو. اور میرے بھائی،
تو اپنے دل کو تسلی تو دے سکتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، ایک کرونا وائرس، ایک ڈینگی وائرس، جو پاکستانیوں سے آج تک ڈینگی مچھر نہیں مر سکا، یہ کرونا وائرس اگر آیا ختم کیسے ہوگا؟ یاد رکھنا، یہ ان عذابوں کے حقدار وہی ہوتے ہیں جو اس کے انکاری ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مالک کائنات نے اس بستی کا، اس قوم کا تذکرہ فرمایا کہ جس بستی کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی فراوانی تھی۔ حق تو یہ تھا کہ پاکستان کے مسلمان تجھ سے حق ادا نہ ہوا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان عرش والے رب نے ایک بستی کی مثال پیش فرمائی۔ وہ بستی والے بڑے امن کی صورت میں زندگی بسر کر رہے تھے، بڑی تسلی بخش، بڑی اطمینان بخش زندگی بسر کر رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کھلم کلا رزق کی بڑی فراوانی ان پہ تھی، ہر طرف سے آ رہی تھی۔ من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر طرف سے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ پھر بالآخر ہوا کیا؟ میرے بھائیو توجہ فرمانا، انتہائی اہمیت کی حامل آج کی گفتگو۔ کئی دنوں سے یہ کرونا وائرس چل رہا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بھوک کا عذاب اتارا ان کے اوپر، اس کا مزہ چکھایا۔ خوف اللہ نے ان پہ طاری فرما دیا۔ بما كانوا یصنعون، ان بدعملیوں کی بدالت جو وہ کر رہے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کما حق شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی بسر کر کے کرونا وائرس اس کے لیے اینٹی وائرس اللہ لگانے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔